إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم يريد الله أن يتوب عليكم وخلق الإنسان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرات، جمعہ کے آج اس خطبے میں ایک ایسا موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ شاید پہلی بار اس موضوع کو سنیں گے. اس پہ کوئی تقریر نہیں کرتا. انسان کمزور کیوں پیدا کیا گیا؟ دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، صالحین کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، بزرگان دین کیوں نہ ہو، ہر انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا. اب آپ کہیں گے کہ انسان کو اللہ نے کمزور کیوں پیدا کیا؟ یہ تو اشرف المخلوقات، اس کو تو مضبوط اور طاقتور پیدا کرنا چاہیے. اللہ نے انسان کو کمزور اس لیے پیدا کیا، بہت ساری حکمتیں اس کے اندر ہیں. دیکھیں، انسان کی سعادت کا راز اس میں مضمر ہے کہ آدمی اللہ سے لو لگائے، تبھی وہ خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے. اور انسان کو کمزور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی کمزور ہوگا تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گا. آدمی کو جب اپنی کمزوری کا احساس ہوگا تو اللہ کی دہلیز پر سر جھکائے گا، اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے گا، اس سے لو لگائے گا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرے گا، اللہ کی جناب سے پناہ مانگے گا. مشکلات میں پھنسے گا تو اللہ کی پناہ ہمیں آنے کی کوشش کرے گا. مشکلات میں گرفتار ہوگا تو اپنے رب کو پکارے گا. اور اگر اللہ بندے کو طاقتور، مضبوط اور اتنا قوی پیدا کر دیتا کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو انسان اللہ کو بھول جاتا، اپنے اس پالنہار، اپنے اس مربی کو انسان بھول جاتا. یہ حکمت ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے.
تاکہ بندے اللہ سے کبھی بے نیاز نہ ہو، اللہ بندے سے کبھی مانگنا ترک نہ کرے، بندے اللہ سے کبھی رونا گڑ گڑانا ترک نہ کریں، بندے اللہ پہ توکل اور بھروسہ ترک نہ کریں، بندے اللہ سے توبہ کرنا نہ چھوڑیں اور اللہ سے بندے مدد مانگنی نہ چھوڑیں۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے تخفیف کر دے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، اللہ تمہارے لیے ڈسکاؤنٹ چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشقت نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ کی حکمت دیکھیے، اس نے اسلام کے جتنے اوامر، جتنے نواہی، جتنے احکام، جتنے اصول بنائے ہیں، اللہ نے آسان بنائے ہیں۔ کوئی اسلام کا قانون، کوئی اسلام کا حکم اللہ نے اتنا مشکل نہیں بنایا کہ اس کو بندے کر نہ سکیں، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے، اسی نے اپنے بندوں کو بنایا، اس کو پتا ہے کہ ہمارے بندے یہ کام کر سکتے یا نہیں۔ اللہ ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیتا جس کی طاقت بندوں میں نہیں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے بندے کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں اسلام کے جو اوامر ہیں، جو قوانین ہیں، کہتے ہیں بہت مشکل ہے صاحب، وہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے، بڑی سختی ہے اسلام کے اندر۔ ارے یہ صبح سے شام تک کھانا پانی ترک کر دینا، بھوکے رہنا، یہ اپنی جانوں پہ ظلم ہے، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے طاقت نہیں؟ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے انہیں مشکل لگتا ہے۔ یہ روزے ہی کو لے لیجئے، ان کو روزہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر وہی اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کو آسان لگنے لگتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور غیر مسلم رمضان کے مہینے میں مجھ سے کہنے لگا، مولانا جی میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو بہت حیرت سے، تعجب سے دیکھتا ہوں، اس قدر چلچلاتی دھوپ میں اور 16-17 گھنٹے کا روزہ، صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے اور کام بھی کرتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ میں تو حیران رہ جاتا ہوں، میں تو 4 گھنٹہ بھی برداشت مجھ سے نہیں ہوتا بغیر کچھ کھائے پیے، مسلمان دن بھر کیسے بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم مسلمان نہیں، تم اسلام لے آؤ بھی تمہیں آسان لگنے لگے گا۔ ہمارا ایک بچہ مسلمان کا، وہ بھی صبح سے شام تک بھوکا رہ لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ صبح سے شام تک بھوکے رہ لیتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہے ہٹے کٹے تندرست و توانا، وہ 4 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے بغیر کچھ کھائے پیے۔ کوئی اسلام کا حکم مشکل نہیں ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں مشقت اور تنگی رکھی ہی نہیں ہے، دین کے اندر مشقت اور تنگی ہے ہی نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے اوپر مشقت مول لے لے، بے اللہ نے اسلام کو آسان بنایا، اب کوئی اپنی جانوں پہ مشکل مول لے لے تو اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان ھذا الدین یسر، یہ دین بہت ہی آسان ہے، نرم ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو دین میں سختی کرتا ہے، اپنی جانوں سے سختی برتتا ہے، یہ دین اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے عبادت آدمی اتنی کرے جتنی کی طاقت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نمازیں چھوڑنے لگے، فرض
بھئی دیکھو فریضے میں تو کوئی وہ نہیں، فرض نمازیں یا فرض چیزیں تو ادا ہی کرنی ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور رحمت دیکھیے کہ فرائض میں بھی اس نے ڈسکاؤنٹ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن معاف نہیں ہے ایک دم۔ نمازیں کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سفر میں ہے 4 والی 2 رکعت پڑھ لے ڈسکاؤنٹ۔ اللہ کو پتا ہے کہ مشقت ہوتی ہے سفر میں، 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے آدمی پڑھ لے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، آدمی بیمار ہو گیا اس کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ ہے، جس حالت میں بھی وہ عبادت کر سکتا ہے کر لے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے۔ سختی نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن نوافل کے باب میں کوئی آدمی اپنی جانوں پہ سختی مول نہ لے کہ وہ اس قدر عبادت میں مصروف ہو جائے کہ کچھ لوگ دن بھر کہ اب ہم ہمیشہ روزے ہی رکھیں گے، رات میں قیام اللیل ہی کریں گے، تہجد پڑھیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ بہت سارے صوفیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، فلانے بزرگ فلانے اللہ والے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے اتنے سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کوئی الٹے لٹک کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے؟ فلانے بزرگ اتنے سال تک کپڑا نہیں پہنے، بستر پہ نہیں لیٹے، جنگل میں رہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ روحانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنی عبادت کرو جتنی کی تمہارے اندر طاقت ہے، کم عبادت کرو، نوافل وغیرہ کا اہتمام اگر کرنا ہے 2 ہی رکعت پڑھو لیکن برابر پڑھو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو برابر کیا جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب کچھ لوگ تہجد شروع کر دیے، پتہ چلا 20 رکعت 25 رکعت 50 رکعت، اور اس کے بعد چھوڑے تو چھوڑ ہی لیے۔ رمضان میں کچھ لوگ نوافل کا اتنا اہتمام کی کرتے کو جب نفلی پڑھتے رہتے، جب دیکھو جب قرآن پڑھتے رہتے، اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ اعتدال ہونا چاہیے، کم پڑھو لیکن برابر پڑھو، اور اپنی جانوں پر سختی مول نہ لو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، آج طاقت ہے، آج جوانی ہے، آج تم ڈھیر ساری عبادت کر سکتے ہو، لیکن کل کو جب بزرگی آئے گی، بڑھاپا آئے گا تو تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسی تم جوانی میں کرتے تھے۔ اسی لیے میڈیم عبادت کرو نوافل وغیرہ کے باب میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت عبادت گزار، قرآن مجید کے حافظ تھے، فرماتے ہیں جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة واحدة، میں نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا تھا اپنے سینے میں، ایک دن پوری رات میں، ایک ہی رات میں پورا قرآن میں پڑھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا او عبداللہ، اگر قرآن ختم کرنا ہے تو 1 مہینے میں 1 بار ختم کیا کرو۔ کہنے لگے دانی استمتے بقوتی و شبابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جوانی ہے، اللہ کے رسول مجھے اپنی طاقت قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ آپ نے کہا فقرأہ فی کل 20، چلو میں تمہیں رخصت دیتا ہوں، 20 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے دانی استمتے بقوتی و شبابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے میری طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ آپ نے فرمایا فقرأہ فی کل 20، چلو 10 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اندر اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا فقرأہ فی 7، چلو 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اندر اور طاقت اور قوت ہمت ہے، اللہ کے رسول مجھے میری جوانی اور طاقت و قوت سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد انکار کر دیا۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ یہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے، اور پوری رات جاگ کے تہجد پڑھتے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، بلایا عبداللہ مجھے پتہ چلا ہے تم روز روزہ رکھتے ہو، پوری رات تہجد پڑھتے ہو۔ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی نہیں ہے، مہینے میں اگر نفلی روزہ رکھنا ہے صرف 3 روزے رکھو۔ کہنے لگے انی اجد قوۃ یا رسول اللہ کے رسول میرے اندر طاقت ہے، میں زیادہ اور رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کر لیا کرو، یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔
کہنے لگا اللہ کے رسول میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں روز روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اب اپنے اوپر ایک چیز کو نافذ کر دیا، خود کہتے ہیں فشددت علی نفسی فشدد علی، میں نے اپنی جان پہ سختی برتی تو میرے اوپر سختی کر دی گئی۔ جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھ سے وہ عبادت نہیں ہو پاتی تھی جو میں جوانی میں کیا کرتا تھا، میں کفے افسوس ملتا تھا، کہتا تھا یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ، ہائے کاش کی میں نے رسول کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا، کاش کی رسول نے مجھے جو ڈسکاؤنٹ دیا تھا میں اس کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ آج بڑھاپے میں مجھ سے وہ عبادت نہیں ہو پا رہی ہے، میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی ویسی تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں، میں راتوں میں پوری رات جاگ کے تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میرے قوا عضلات، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، میرے جوڑوں میں درد ہے، بدن میں تکلیف ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء کے درمیان اللہ کے رسول نے مدینے میں بھائی چارگی کا معاہدہ کروایا تھا، دونوں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت سلمان ایک بار حضرت ابو الدرداء کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے ایک دم پھٹے پرانے حالت میں، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے۔ کہنے لگے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے تم نے؟ کہنے لگے اخوک ابو الدرداء لا حاجت لہ فی الدنیا، تمہارے بھائی ابو الدرداء جو ہے ان کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، ان کو بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، شادی کر کے مجھے لے کے اپنے گھر میں آ کے بٹھا دیا، پورا دن روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد اور قیام اللیل کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، میں بناؤ سنگار کر کے کیا کروں گی، کس کو دکھاؤں گی؟ حضرت سلمان جب گھر آئے، کھانا تیار کیا گیا مہمان کے لیے، حضرت ابو الدرداء گھر آئے، حضرت سلمان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ حضرت سلمان نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ کہنے لگے میں تو روزے سے ہوں۔ کہا رے تم نفلی روزے سے ہو، نفلی روزے کو آدمی جب چاہے توڑ سکتا ہے، میں مہمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے کی وجہ سے تم روزہ توڑ دو۔ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، شام کے کھانے کے بعد حضرت ابو الدرداء سلمان کے لیے بستر لگا دیتے ہیں، سلمان سو جاؤ میں جا رہا ہوں تہجد پڑھنے۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہے، چلو تم بھی میرے ساتھ سو جاؤ۔ حضرت ابو الدرداء بھی لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو کر پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ تہجد پڑھوں۔ حضرت سلمان کی آنکھ کھلتی ہے، کہنے لگے ابو الدرداء کیا کر رہے ہو؟ سو جاؤ، میں کہتا ہوں ابھی سو جاؤ۔ حضرت ابو الدرداء سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے حضرت سلمان اٹھتے ہیں، ابو الدرداء کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو میرے بھائی، اب وقت آ گیا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، چلو ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں، دونوں ساتھ مل کر تہجد پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، نصیحت کرتے ہیں حضرت سلمان، ان لنفسک علیک حقا، وہ میرے بھائی تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ملنا ہی چاہیے، ہر حق والے کو اس کا حق ملنا ہی چاہیے۔ دونوں صبح ہوتی ہے، نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو اللہ کے رسول نے کہا صدق سلمان، صدق سلمان، صحیح کہا سلمان نے، بالکل صحیح کہا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی سے بھی زیادہ کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ آپ روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، آپ شادی بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے، سوتے بھی تھے۔ ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تشریف لاتے دیکھتے ہیں دو کھمبوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کس کی رسی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت زینب کی رسی ہے، رات میں جاگ کے عبادت کرتی ہیں، جب نیند آنے لگتی ہے تو رسی سے باندھ لیتی ہے، لٹک جاتی ہے، اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہے تاکہ نیند بھاگ جائے۔ اچھا
حلوہ کھول دو اس رسی کو، لیصلی احدکم نشاطہ، اسی وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک تمہارے اندر چستی ہے، جب تک نیند کا غلبہ نہیں ہے۔ جب نیند آنے لگے تو سو جاؤ۔ نیند آ رہی ہے پھر بھی تم عبادت کر رہے ہو، سر تو پتہ نہیں کیا تم بول رہے ہو، پتہ نہیں تم دعا پڑھنے کے بجائے کچھ گالی دینے لگو تو۔ جب تم کو نیند آ رہی ہے تمہیں پتا ہے کہ تم کون سی دعا پڑھ رہے ہو۔ اس لیے تہجد کے وقت اگر رات میں جاگ کے آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے، نیند کا غلبہ ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو لیٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے، جب اس کا دماغ ٹھکانے ہو جائے، تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے، اس وقت عبادت کرے۔ ایک صحابی رسول کو دیکھا آپ نے، دو لوگ ان کو ٹانگ کے لے کے جا رہے، پوچھا یہ کون ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے انہوں نے نظر مانی ہے یہ پیدل حج کرنے جائیں۔ آپ نے کہا انہیں کہو یہ سواری پہ بیٹھ کے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ گنیش بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے وہ فلانے صاحب سائیکل سے حج کرنے گئے تھے، وہ فلانے صاحب پیدل حج کرنے گئے تھے، کون سے اجر و ثواب کا کام ہے؟ اگر مر گئے تم راستے میں تو گویا تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اتنا لمبا سفر تم سائیکل سے چل کر کے نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے ایسا لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اچھا دیکھو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، انسان کی پیدائش کا آغاز جو ہوتا ہے کمزوری سے اور انجام بھی کمزوری، بیچ کا جو مرحلہ ہے وہ تھوڑی طاقت کا مرحلہ ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انسان جب کمزور پیدا کیا گیا تو پھر جوانی میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، کمزور کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا کر دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس نے ایک بار طاقت کے بعد پھر سے تمہیں کمزوری دے دی۔ یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا کمزور سا ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر قدم سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ بچے کو ہر تکلیف دہ چیز سے وہ بچاتے ہیں۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بھرپور جوانی ہے، طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اپنے آگے کسی کو شمار نہیں کرتا۔ لیکن قرآن نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ کتنی ہی طاقت کیوں نہ دے دے، وہ ضعیف ہے تو ضعیف ہی رہے گا، کمزور ہے تو کمزور ہی رہے گا۔ ایک جوان ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں انسان کی کمزوری۔ طاقتور جوان ہے، ہٹا کٹا، اپنے آگے کسی کو نہیں جوڑتا، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، ڈاکٹر کے وہاں چیک اپ کرانے گیا، جب رپورٹ آئی ڈاکٹر نے کسی بڑی بیماری کی خبر سنا دی، کسی کو بہت بڑی بیماری لاحق ہو، کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ میں اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بستر پہ وہ گر جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو سہارے دے کے پکڑ کے لانا پڑتا۔ کہاں گئی طاقت بتاؤ مجھے؟ جب ڈاکٹر نے سنا دیا اتنی بڑی بیماری تم کو ہو چکی ہے، ساری طاقت ختم، اس کو پکڑ کے لانا پڑے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا وہ خلق الانسان ضعیفا، کتنے بھی تم طاقتور ہو جاؤ تو رہو گے کمزور۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ، ایک چھوٹا سا کیڑا، بیکٹیریا جس کو بولتے ہیں، انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے، ایک مچھر، حقیر سا مچھر کاٹ لیتا ہے، بیکٹیریا جسم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ڈینگو کا بیکٹیریا ہے، چاہے ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگو ہے، ایڈز کے جراثیم ہیں، ایسے ایسے خطرناک جراثیم جو نگاہوں سے دکھتے نہیں ہیں، ان کو مشینوں سے دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بیکٹیریا انسان کی جان لے لیتا ہے۔ کتنا ہٹا کٹھا نوجوان کیوں نہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے جرثومے اور جراثیم کی وجہ سے جو نگاہوں سے دکھتا بھی نہیں ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایک جسم کی ہٹا کٹھے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک رگ دب جاتی ہے، ایک معمولی سی نس جو جلدی دکھتی بھی نہیں ہے،
بہت بھاری بھاری مشینوں سے جا کر کے، تو بھی نہیں دکھتی کبھی کبھی. ہائے ہائے، انسان تڑپتا ہے، نیند نہیں آتی اسے، دن کا سکون غارت، رات کی نیند غارت، بستر پہ چین نہیں آتا، صرف اللہ نے ایک رگ، معمولی سا رگ دبا دیا. کہاں گئی طاقت؟ ایک دماغ کا چھوٹا سا اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے، بس ساری طاقت، ساری دولت، ساری شہرت، جاؤ منصب، سب کچھ ختم. ابھی آدمی جس کا توتی بولتا تھا، جس کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، راستہ چلتے ہوئے جس کو لوگ سیلوٹ مارا کرتے تھے، اگر اس کے دماغ کا ایک اسکرو اللہ ڈھیلا کر دے، ایسے شخص کو بچے پتھر مارتے، وہ پگلوا جا رہا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ سب کچھ گیا، ختم کہانی. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ کمزور ہی رہے گا. میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو کبھی اپنے طاقت کے نشے میں چور نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اپنی کمزوری ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے. تکبر نہیں کرنا، یہ مقصد ہے اللہ کا کہ تم کمزور پیدا کیے گئے ہو، تم تکبر غرور مت کرو، نہ اپنی طاقت پہ، نہ دولت پہ، نہ شہرت پہ، نہ جاہ و منصب پہ، نہ آل و اولاد پہ، نہ کثرت مال و زر پہ، نہ پراپرٹی پہ، نہ جاگیر پہ، نہ گودام پہ، نہ دکان پہ، نہ مکان پہ. کسی بھی چیز پہ فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے در کا فقیر. بادشاہ کسی کو اللہ بنا دے تو کیا اللہ سے بے نیاز ہو گیا؟ وہ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے. اس لیے کبھی انا کا مسئلہ نہیں لانا چاہیے، میں ایسا، میں ویسا، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، ہمارے پاس گاڑی، ہمارے پاس گھوڑا، ہمارے آگے تمہاری کیا حیثیت. یہ غرور اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں. انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. انا مطلب ایگو. کچھ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے، میں ایسا، میں ویسا. یہ انا کا مسئلہ سب سے پہلے ابلیس نے بنایا، اسے بھی غرور آ گیا. اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اللہ نے جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو ابلیس کہتا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کہا انا میں آدم سے اچھا ہوں. اے اللہ، آدم کو تو نے آگ سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. خلاف کہتے اللہ نے نکال دیا ابلیس کو جنت سے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ نے کہا، ابلیس تو میری جنت سے نکل جا ذلیل و رسوا ہو کے. میں تجھے اپنی جنت میں تکبر کی اجازت نہیں دے سکتا. تو ذلیلوں میں سے ہے، رسوا لوگوں میں سے ہے، تو ابھی جنت سے نکل جا. ہارون کو اپنے خزانے پہ ناز ہو گیا. لوگوں نے سمجھایا کہ یہ دولت اللہ کا عطا کر رہا، شکریہ ادا کرو اللہ کا. کہنے لگا کہ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے کہا، یہ دولت جو میں نے کمائی ہے اپنے علم کی وجہ سے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا علم ہے، میں اتنا انٹلیکچوئل ہوں، اتنا جینیس ہوں، اتنا عقل مند ہوں، میں نے اپنی عقل سے یہ دولت کمائی ہے. اکڑ گیا، زیب و زینت کر کے ایک بار نکلا قوم کے سامنے. کچھ لوگ جو دنیا پرست تھے انہوں نے دیکھا تو تمنا کرنے لگے، کاش کی قارون کی جیسی دولت میرے پاس بھی ہوتی. علم والوں نے سمجھایا کہ مت تمنا کرو اس کے جیسے ہونے کی. قرآن کہتا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، میں نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. کسی کو اللہ سلطنت دے دے، حکومت دے دے، بادشاہت دے دے، طاقت دے دے، دولت دے دے، تو بھی وہ کمزور ہے، اللہ کے در کا فقیر ہے. اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے. نمرود کو بادشاہت ملی، اتنا اکڑ گیا کہ حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا. اچھا، کہنے لگا جو اللہ کرتا میں بھی کر سکتا ہوں.
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس نمرود کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے مناظرہ کیا اپنے رب کے بارے میں، جب اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر دی؟ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا ارے میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، یہ کام تو میرے بھی بس کا ہے۔ دو آدمیوں کو بلاتا ہے، ایک کو مار دیتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے زندہ، کہتا کہ دیکھو میں بھی تو مار لیتا ہوں اور زندہ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پیسرا بدلا، دوسری دلیل لا کر کے دی، قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ او نمرود اگر تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا کر، یہ سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اسے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو ایک بار مغرب سے نکال کے دکھا دے مجھے تو میں مان لوں گا کہ تو رب ہے۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، کوئی دلیل سمجھ میں نہ آیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا شداد اور قارون، فرعون اور حامان، نمرود جیسا ظالم، ضحاک جیسا ذیشان، یہ سب بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ شداد اور قارون، فرعون اور حامان، نمرود جیسا ظالم، ضحاک جیسا ذیشان، ملی خاک میں رونت گئی ساری لنگترانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی طاقت اور دولت کے نشے سے آدمی کو چور نہیں ہونا چاہیے۔ فرعون نے کہا کہ مصر کا بادشاہ میں ہوں، اپنی قوم سے کہا میری بادشاہت میں تو کوئی شریک بھی نہیں ہے، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ دیکھو آخری نقطہ، دیکھیے تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور تکبر اللہ فرماتا ہے یہ تکبر میری چادر ہے، میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں۔ اور قیامت کے دن متکبروں کو ایسے لایا جائے گا، چونٹی کی طرح، چھوٹے چھوٹے چونٹی کی طرح حقیر اور ذلیل ہوں گے، لوگ اپنے پیروں سے متکبروں کو روکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ حیثیت ہوگی۔ ایک آخری بات، اچھا جب انسان کمزور پیدا کیا گیا، سارے انسان میں نے بتایا، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی، سبھی کمزور ہیں، تو پھر انسانوں کے اندر اللہ کی صفات کا عقیدہ کیوں رکھتا ہے؟ انسان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتا ہے جب وہ کمزور ہے؟ ارے بھائی جو طاقتور ہے اس سے لو لگانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان بھی کمزور، جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ آپ کہو گے نبی تو کمزور نہیں ہوا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے اپنے نبی سے، ہمارے نبی سے، تمام دنیا والوں کے نبی سے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری باتیں، بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا، اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ طائف میں اللہ کے رسول گئے، وہاں کے لوگوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا، ایک پیڑ کے نیچے آتے ہیں اللہ کے رسول، بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کا تجھی سے سوال کرتا ہوں، تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ اور نبی نے خود کہا کہ میری طاقت کی یہ کمزوری ہے، میں اللہ نہیں ہوں، مجھے بھی مارا گیا، پیٹا گیا، احد میں نبی کے دانت توڑ دیے گئے، اگر آپ کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہوتی تو ہمت تھی کہ کوئی آپ کا دانت توڑ دے؟ تو انبیاء بھی اس کا مطلب ان کے اندر بھی کمزوری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا، اپنا چہیتا بنایا، نبی اور رسول بنایا، ان کے پاس وحی آتی تھی، وہ غیب کی کچھ باتیں جان بھی لیتے تھے، اللہ بتا دیتا تھا، لیکن کمزوری تو ان کے اندر ہے۔ اب لوگ دوسروں کو ولی بزرگ سمجھ کے پکار رہے، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیٹی مانگ رہا ہے، کوئی حاجت روا سمجھ رہا ہے، کوئی مشکل کشا سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جا رہا ہے ان کی کمزوری، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کتنے کمزور ہیں، جنہیں اللہ کو چھوڑ کے لوگ
پکار رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس، دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے مثال کو سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی کمزوری کا حالت یہ ہے کہ انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ ولو اجتمعوا لہ، سارے معبودان باطلہ، سارے جھوٹے خدا مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ کیوں ایسے لوگوں کو پکارتے جو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے؟ اور مکھی پیدا کرنے کی تو دور بات ہے، اللہ اور آگے بیان فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی اگر کوئی چیز ان سے چھین کر لے کے چلی جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، جو پکارتا ہے وہ بھی کمزور، جسے پکارا جاتا ہے وہ بھی کمزور، جو لو لگاتا ہے وہ بھی کمزور، جس سے لو لگایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یہ کمزوری ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا لیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ مکڑی جس نے گھر بنایا، جالے کا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو غیروں کو پکارتے ہیں، جیسے مکڑی کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اسے گرا کے تہس نہس کر دیتا ہے، ایسے یہ جنہیں اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ اور صرف ظاہری کمزوری نہیں، یہ تو ظاہری کمزوری آپ کو دکھتی ہے نا، مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے، جالا ہی ہوتا ہے نا۔ باطنی کمزوری آپ سائنس کی دنیا نے، ٹیکنالوجی نے ثابت کر کے دکھایا ہے، مکڑی کے گھر سے برا اس دنیا میں کوئی گھر نہیں، اور مکڑی کی فیملی سے بری کوئی فیملی نہیں۔ معلوم ہے جب نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اور جب مادہ بچہ جننے کے قابل ہو جاتی ہے تو نر کو مار کے پھینک دیتی ہے گھر سے باہر، اور جب ماں بچے جنتی ہے اور اس کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ماں کو مار کے پھینک دیتی ہے۔ اس سے برا گھر، اس سے بری فیملی دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ ظاہری اعتبار سے بھی کمزور، باطنی اعتبار سے بھی کمزور، حسی اعتبار سے کمزور، معنوی اعتبار سے بھی کمزور۔ اس لیے لوگوں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سے بری حالت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ انسان کی کمزوری دیکھو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کٹمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ کٹمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، باریک سی، دیکھا ہوگا آپ نے، کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس میں باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، اسے بھی نہیں بنا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو گے یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ ارے وہ تو منو من مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، وہ کیسے پکار سن سکتے ہیں؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لے تمہاری پکار، مان لو کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہاری پکار سن بھی لے، مستجابوا لکم، تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، کہ زبردستی ہم کو پکار رہے تھے، ہم نے کب کہا تھا؟ پیرانے پیر کہیں گے ہم نے کب کہا تھا بھائی کہ ہم کو پکارو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا، کسی بھی کتاب میں ہم نے نہیں لکھا ہے
زبردستی جھوٹ کا میری طرف منسوخ کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ کو مانگو، مجھ سے مانگو، میں بیٹا دوں گا، میں بیٹی دوں گا، میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا. میں نے کبھی نہیں کہا. دامن جھاڑ لیں گے، پھر دامن کس کا پکڑو گے؟ کہتے ہو فلانے کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہ سب انکار کر دیں گے قیامت کے دن. میں نے کبھی نہیں کہا تھا. اللہ حضرت عیسیٰ کو لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں، عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کبھی اللہ ہی مانتے ہیں. اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، عیسیٰ بتاؤ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری پیروی کرو اور میری ماں کی پیروی کرو، مریم کی. حضرت عیسیٰ کہیں گے، اللہ لو قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اچھی طرح جانتا، تو دلوں کی بات کو جانتا ہے. اے اللہ میں نے اپنی قوم سے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو یا مجھے اللہ مانو. یہ میری قوم نے زبردستی ہمیں اللہ مانا تو ہماری اس میں کیا غلطی ہے؟ کھڑے منہ دیکھتے رہ جائیں گے لوگ جنہیں غیر اللہ سے امیدیں جو لوگ وابستہ کر کے بیٹھے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنی کمزوری کا احساس رکھو. تم سب کمزور ہو، طاقتور ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی شکتی، اس کی طاقت، اس کا پاور. اتنی پاورفل ذات کو چھوڑ کے تم ایرے گہرے نتھو خیرے سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو. وہ اللہ جو قیامت کے دن ایک انگلی پہ ساتوں زمین کو لے لے گا، ایک انگلی پہ، دوسری انگلی پہ ساتوں آسمان کو لے لے گا، تیسری انگلی پہ تمام جنگلات کو لے لے گا، چوتھی انگلی پہ تمام دریاؤں اور سمندروں کو لے لے گا، پانچویں انگلی پہ تمام مخلوق کو لے لے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہلائے گا. ساتوں زمین کو ایک انگلی پہ، ساتوں آسمان کو ایک انگلی پہ. اللہ اکبر! اتنی طاقت کی اللہ اس کو ایسے جھجوڑے گا اور کہے گا انا الملک، آج بادشاہ میں ہوں. این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ آؤ میرے سامنے. جنہیں اپنی طاقت کا غرور تھا، جنہیں اپنی طاقت کا نشہ تھا، جو دنیا میں چودھراہٹ دکھاتے تھے، جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، آؤ آج میرے سامنے میں تمہیں دکھاتا ہوں میری طاقت کیا ہے. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی میرے بھائیوں. اس طاقتور ایک اللہ کی ذات جو باقی رہنے والی ہے میرے بھائیوں، بس اسی کو پکارو، اسی سے لو لگاؤ اور وہی باقی رہنے والی ذات ہے. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. انسان کمزور ہے، کمزور رہے گا. یہ جوانی کی گرمی، یہ نشہ، یہ طاقت، ساری گرمی ختم ہو جائے گی. اسی لیے انور جلال پوری مرحوم نے جو ابھی چند دنوں پہلے وفات پا گئے کہا تھا، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. جہاں درد ہے زخم ہو کر، جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا. نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. میرے بھائیوں، اس لیے ہم زمین پہ چلیں تو خاکساری سے چلیں، اکڑ کر نہ چلیں. جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اپنے اللہ کو پکارے. وہی اللہ طاقتور ہے، وہی سب کی سننے والا ہے. ہم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں، اسی سے گڑ گڑائیں. وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. آمین. توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. بارک اللہ فی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والتعالى جواد الكريم مالك الملك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكرم. ہلو پڑھاؤ.